بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کے اندر نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا۔ نکاح ہوگا تو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہوگا، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نکاح ہو گیا، یہ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آپ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر نکاح نہیں ہوا تو ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب نے نکاح کیا، تو اللہ سے ملنے کا راستہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا۔ اللہ سے ملنے کا راستہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ انسان اللہ سے مل سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جو ہے رہبانیت کو پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ رہبانیت کسے بولتے ہیں؟ کہ انسان مجرد رہ کر زندگی گزارے، یعنی نکاح نہ کرے۔ جیسا عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو اسے لوگ ان کے اپنے سماج میں ولی سمجھتے۔ عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ تھا اگر کوئی خاتون نکاح نہیں کرتی تو ان کے اپنے سماج کے اندر وہ رابعہ بصریہ ہے، یعنی وہ ولیہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ عبادت خانے بنائے، جن نے نکاح نہیں کرنا وہ وہاں پر آ کر عبادت کرے، جن مردوں نے، اور جن خواتین نے نکاح نہیں کرنا ہے وہ بھی عبادت خانے کے اندر آ کر عبادت کرے۔ اب ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، اب شیطان نے دونوں طرف جو ہیں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ان عبادت خانوں کے اندر ایسے بچے پیدا ہوئے جو سماج کے ہر لوگ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں، ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ تو اسلام نے تجرد اور رہبانیت کو پسند نہیں کیا ہے،
حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان پر عبادت کا ایسا غلبہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عبادت کا اتنا غلبہ ہے، تلاوت کا اتنا ہم پہ شوق پیدا ہو چکا ہے کہ ہم عبادت اور تلاوت کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتے، لہٰذا آپ ہمیں اس بات کا حکم دے دیں کہ ہم نکاح نہ کریں اور اپنے آپ کو خصی بنا لیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم نکاح کر لو اور نکاح کے ساتھ عبادت کرو، نکاح کے ساتھ تلاوت کرو۔ تو حضرت نے ان کو تجرد یعنی مجرد رہنے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی جن کی نکاح کی عمر ہو جائیں وہ بالفور نکاح کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یا نکاح کسی وجوہات کی بنا پر نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں تاکہ خواہشات کا زور ٹوٹیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر 15 سال 5 مہینے تھی، اور جبکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا، ایسا نبی کا زمانہ تھا کہ کوئی انسان کسی خاتون کو دل بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ محرم کو، بلکہ ایسا عبادت کا زمانہ تھا کہ حضرت کعب بن ابی جو مدینہ پاک کے قاضی تھے، جسٹس تھے، جج تھے اور فیصلہ کرتے تھے، ان کے پاس ایک خاتون آ کر کہا حضرت میرا شوہر روزانہ روزے رکھتا ہے، رات بھر تلاوت کرتا ہے۔ اتنا بول کر وہ خاتون چلی گئی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس خاتون نے شکایت کی کہ میرا شوہر روزانہ روزے رکھتا ہے، رات بھر تلاوت کرتا ہے، خاموش، اور چلے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حاکم زمانہ تھے، امیر المؤمنین تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے کہا حضرت وہ خاتون اصل میں اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی، وہ تو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی۔ کہا بھائی کیسے؟ کہا بھائی جب انسان رات بھر تلاوت کرے گا، دن بھر روزہ رکھے گا تو بیوی کو وقت کہاں سے دیں گا؟ ایسا زمانہ تھا، تلاوت کا شوق۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، ہر چوتھی رات تم نے بیوی کے پاس آرام کرنا ہے۔ یعنی اتنا عبادت کا غلبہ، اتنا شوق عبادت کا، ایسے زمانے کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح 15 سال 5 مہینے میں کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو داماد بنایا۔ اب دیکھیے، بہت پتے کی بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال 5 مہینے۔ یہ ہے بہترین رشتہ۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟
تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچ کر حضرت نے بستر اور پانی کا مشکیزہ اور 2 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی وہ اپنے بیٹی کو دیا۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ بیچ کر جو پیسہ آیا تھا وہ پیسے میں اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ یعنی جو زرہ حضرت علی کے پاس تھی اس کو بیچ دیا، اور اس کا جو کچھ پیسہ آیا حضرت نے جو ہے ان پیسوں سے حضرت علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ سامان دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا خوشبو لے کر آؤ۔ تو اس زمانے کے اندر جہیز کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ جو ہمارے اپنے سماج کے اندر جہیز کا ایسا رواج بن گیا ہے کہ بغیر جہیز کی شادی شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو، الا ماشاء اللہ۔ جب شریعت ہم سے کہہ رہی ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس کی تفسیر بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ لو کہ شریعت ہم سے کہہ رہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ بھائی کتنا آسان کرو؟ آپ سنیے بات کو، بہت غور سے بات سننا، میں نے حالات کے اعتبار سے مضمون کو سجایا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ سنیے، اب اس خاتون نے کہا حضرت میرا نکاح آپ سے کر لو یا کسی سے کروا دو، میرا نکاح آپ سے کر لو یا کسی سے کروا دو۔ اب وہیں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت میں اس خاتون سے نکاح کرنے تیار ہوں۔ تو حضرت ٹھیک ہے، کوئی بٹھا دو، بٹھا دو، کوئی بٹھا دو، نیچے بیٹھا، ارے بٹھا دو نا، کوئی اٹھو نا، بٹھا دو نا۔ کوئی شخص جو ہے باہر کر دو ان کو، یا بٹھا دو کونے میں۔ اللہ، اگر شراب پی تو باہر کر دو، نہیں پی تو کونے میں بٹھا دو۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو ان صحابی نے کہا حضرت میں نکاح کرنے تیار ہوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی تم اپنے گھر جاؤ، گھر جا کر دیکھو کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ صحابی اپنے گھر گئے دیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں گھر کے اندر۔ جب انہوں نے اپنے گھر کو ٹٹولا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ صحابی واپس تشریف لائیں کہ حضرت میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کیا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا حضرت میرے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ یعنی اتنے غریب صحابی، لوہے کی انگوٹھی ایک معمولی انگوٹھی ہوتی ہے جو بہت کم پیسوں میں مل جاتی ہے، کہ حضرت میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو حضرت نے یہ فرمایا بھائی میرے صحابی تم قرآن پڑھنا جانتے ہو اور یہ خاتون قرآن پڑھنا نہیں جانتی، تم ان کو قرآن پڑھانا سکھا دو، اور خطبہ نکاح پڑھا دیا۔ ارے بات سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟
بھائی تم ان کو قرآن پڑھانا سکھا دو اور خطبہ نکاح پڑھا دیا۔ ایسے نکاح ہوتے تھے اللہ کے محبوب کے زمانے کے اندر۔ اب بتائیے ان صحابی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور جو خاتون نکاح کو لے کر آئی تھی ان کا بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا، نہ کوئی دعوت نہ کوئی بارات۔ اتنے آسان نکاح۔ ایک صحابی جو ہیں وہ کسی خاتون کو دل میں ان کی خواہش تھی کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے، فلاں خاتون سے۔ اب دوسرے صحابی سے کہا اپنے دوست سے کہ بھائی اس گھر میں جاؤ اور یہ کہہ دو کہ فلاں شخص آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ صحابی اس گھر میں گئی اور ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہمارے دوست نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا بھائی ہمارے بیٹی کے لیے مناسب رشتہ تو آپ کا لگتا ہے، ہماری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ تو آپ کا لگتا ہے، کیا آپ تیار ہیں ہم بیٹی کا نکاح آپ سے پڑھوا دیں؟ ان صحابی نے کہا میں تیار ہوں۔ تو ان کے والد محترم نے خطبہ نکاح پڑھا دیا، اور جب وہ صحابی باہر نکلے تو وہ صحابی انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا پیغام لے کر آتے ہیں ہاں یا نہیں۔ تو ان صحابی نے کہا بھائی ان کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے آپ مناسب لگتے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ میں نے ہاں کر دی، انہوں نے اس بچی کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا۔ تو یہ صحابی جو انتظار کر رہے تھے ناراض نہیں ہوئے، کہا بھائی اس نے آپ کی بیوی بننا تھا، میں بلا وجہ پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے آسان نکاح تھے اس زمانے کے اندر۔ ایک صحابی آئے کہ حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے بیٹی دینے تیار نہیں۔ پتہ ہے وہ صحابی جو ہے کیا کام کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی پچھنا لگاتے تھے، جس کو ہم حجامہ بولتے ہیں۔ حجامہ پچھنا جو گردن پر لگاتے ہیں، کمر پہ لگاتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھوں پر لگاتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں، گھٹنوں پر لگاتے ہیں۔ یہ پچھنا لگانا تو سنت رسول ہے، لگانا چاہیے، جس سے فاسد خون بدن سے نکل جاتا ہے، خراب خون بدن سے نکل جاتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑی سہولتیں ہیں، مردوں کے حجامے کر رہے ہیں، خواتین کی کر رہی ہیں، ایک اچھا انتظام ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کہ حضرت میں پچھنا لگاتا ہوں، لوگوں کے فاسد خون نکالتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی نکاح کرنے تیار نہیں۔ حضرت نے کہا بھائی فلاں قبیلے کے فلاں سردار ہیں، ان کی بیٹی جوان ہے، ان سے کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں دینے کو کہا۔ وہ صحابی گئے اور جا کر اپنا پیغام سنا دیا کہ اللہ کے محبوب نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب بتائیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ میں وہ صحابی ایک چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، لیکن آپ نے رشتوں کا معیار نیکی اور دینداری پر رکھا۔ بھائی سردار کی بیٹی، سردار کسے کہتے ہیں؟ مالدار کی بیٹی، عزت دار کی بیٹی، اور ان صحابی کو دی جا رہی ہے جو لوگوں کے فاسد خون نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ اونچ نیچ کا معیار ختم کر دیا، نیکی کی بنیاد پر سردار کی بیٹی کا رشتہ ان سے طے کروا دیا۔ تو میں بہت سارے نوجوان کافی تعداد میں بیٹھے ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں
نکاح کی بنیاد نیکی پر بناؤ، نکاح کی بنیاد دینداری پر بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد مالداری، لڑکی مالدار ہو تو ہمیں کچھ بھیک مل جائیں گی، ہمیں کچھ زکوٰۃ مل جائیں گی، ہمیں کچھ خیرات مل جائیں گی۔ بھائی اسے زکوٰۃ اور خیرات ہی کہہ سکتے ہیں جہیز کو؟ شریعت میں، اسلام میں تو کسی سے مانگنا حرام لکھا ہے، جہیز کے رقم کو تو حرام لکھا ہے۔ بلکہ میں کئی کتابیں پڑھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوڑے کی رقم کو حرام لکھا ہے۔ اللہ اکبر، جوڑے کی رقم کو حرام لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ جو جوڑے کی رقم لیں گا اس کو چاہیے کہ اس کو واپس کر دے، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ ارے بھائی، آپ کو اللہ رب العالمین نے دونوں ہاتھ دیے، ایسی قوت والے ہاتھ دیے کہ آپ محنت کر کے کما سکتے ہیں۔ بچپن سے ہم اپنے باپ کے پیسوں کے کپڑے پہنتے آئے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب ہم جوان ہو گئے، خود اپنے قدم پہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو ہم نے اپنی بیوی کے والد کے پیسوں کا کپڑا ہرگز نکاح میں نہیں پہننا، ہرگز نہیں پہننا، بلکہ 50 روپے میٹر والا جوڑا پہن لینا عزت اور خودداری کے ساتھ میں۔ 20 روپے میٹر کا کپڑا وہ پہن لینا عزت اور خودداری کے ساتھ۔ مانگنا مت کبھی زندگی میں، تم ان سے مانگو گے تو تمہاری ہونے والی بیوی کے دل میں تمہاری اہمیت ختم ہو جائیں گی۔ وہ تو کہیں گی تمہاری کیا اوقات، خطبہ نکاح کے ٹائم پر تم نے میرے باپ کے پیسوں کا جوڑا پہنا تھا۔ تو جوڑوں کی رقم تو یہ ہندوانہ رسم ہے۔ آج بھی عرب کے اندر جو ہیں، جب لڑکی کے گھر پیغام جاتا ہے تو لڑکی کے والد مہر کو طے کرتے ہیں، آج بھی عرب کے اندر، اور مہر کے علاوہ کچھ اور زائد رقم لڑکی کو دیتے ہیں تاکہ وہ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ہمارا اپنا پاک اور ہند اور بنگلہ، یہاں پر ایک ہندوانہ رسم قائم ہو چکی ہے کہ لوگ جوڑے کے نام پہ رقم لیتے ہیں، کوئی 1 لاکھ روپے لیتا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے لیتا ہے۔ بھائی کیوں آپ اپنے ہونے والے بیوی کے باپ کو قرضوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ بیٹی کی نکاح کے وقت قرض لیتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ قرض نہ ملنے پر سود کی رقم لے کر جوڑے کی رقم ادا کرتے ہیں۔ ایسی بھی کہانیاں، داستان ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگوں نے سود کے پیسے لے کر جوڑے کی رقم ادا کی۔ اس کا کہیں جواز ملتا ہی نہیں کہ آپ نے بیوی کے باپ سے پیسے لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ مالداری کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، کچھ لوگ حسب نسب کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او میری امت، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو، اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ اور جو رشتے دینداری کی بنیاد پر نہیں ہوتے، مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ مٹی کے اندر ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے، سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے، سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں
خوبصورت بیوی کرو، دیندار بیوی کرو، اس کو دیکھ کر تمہارا دل خوش ہوگا۔ خوبصورت بیوی کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور خوبصورت بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ دل پورے بدن کا مرکزی حصہ ہے۔ تو جو رشتے دینداری کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ہم نے دیکھا ہے ان رشتوں میں برکتیں نہیں ہوتی، جھگڑے فتنے آئے دن چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو داماد جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ سمجھ لو وہ فیل انسان ہے، وہ ناکام انسان ہے۔ کیا کوئی بیوی کے پیسے پر زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو طاقتور بنایا، قوام بنایا، اپنے قبیلے کا، اپنے گھر کا سربراہ سردار بنایا، اور عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ مرد کو اللہ نے طاقتور کہا، قوام کہا، قوم کا، خاندان و قبیلے کا سربراہ کہا۔ تو کبھی زندگی میں یاد رکھنا، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرنا، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو گے زندگی بھر خوش رہو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو بیوی اچھی مل گئی، وہ آپ کی امانت میں خیانت نہ کرتی ہو، آپ کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو، اور اپنے جسم میں شوہر کے علاوہ خیانت نہ کرتی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ تو نوجوان بھائیوں، آج بھی غریب گھرانے کے اندر بہت ساری ایسی بچیاں بیٹھی ہیں، خدا کی قسم آپ فجر پڑھتے نہ پڑھتے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ تہجد پڑھتے مجھے ضرور معلوم ہے۔ وہ تہجد پڑھنے والے بچے آج بھی موجود ہیں، تہجد پڑھنے والی بچیاں آج بھی موجود ہیں، مراقبہ کرنے والی بچیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے بھائی والد کے ذریعے معلوم پڑتا ہے 1 گھنٹہ مراقبہ ہو رہا ہے، 2 پارے تلاوت ہو رہی ہیں۔ ہماری بچی حفظ کرنے کا شوق رکھتی ہے، حضرت آپ کو انتظام فرما دے۔ کئی ایسی بچیاں جو میرے متعلقین ہیں ان تک مجھ تک خبر آتی رہتی ہے، آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، وہ غریب ہیں، وہ جہیز دے نہیں سکتے ہیں، ان تک ہمارے رشتے پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے غریبوں کی کئی بچیاں دیواروں کے سارے اپنی زندگی کاٹ رہی ہیں۔ عزت اللہ نے بہت بڑی چیز رکھی ہے، اللہ پاک نے عورتوں میں حیا اور شرم کو رکھا ہے۔ وہ بیچارے اپنی وہ زندگی جو ایک میاں کے ساتھ میں گزارنا چاہیے، خاوند کے ساتھ میں گزارنا چاہیے، وہ دیواروں کے سارے اپنی زندگی کاٹ رہی ہیں۔ اور ہمارے یہ بے جا مطالبات، جہیز میں یہ ہونا، جہیز میں وہ ہونا، جہیز میں وہ ہونا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا، حضرت مجھے کئی بیٹیاں ہیں، ساری جوان ہو چکی ہیں، لیکن جو بھی رشتے آتے ہیں جہیز کے بے جان مطالبات کرتے ہیں، آپ مجھ کو اجازت دے دو کہ میں سارے بچے کو زہر پلا کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے، میں سچائیاں بیان کر رہا ہوں، میں دکھتے رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ الحق مر، سچ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن بولنا تو پڑے گا۔ امت کی بیٹیاں مر رہی ہے، بولنا تو پڑے گا۔ مولانا منت اللہ رحمانی کو ایک صاحب نے خط لکھا، حضرت 3-4 بیٹیاں ہیں، کیا کروں؟ کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے جہیز کے مطالبات کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب بچے کو پھانسی دے دوں۔ 2 بچیاں مر گئی، اللہ اکبر، یو پی کے رہنے والی بچہ مرنے کے بعد چیٹ لکھ کر مری ہے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ان نے چیٹ پر لکھا تھا، ہم دونوں جوان ہو چکی ہیں، ہمارے والد صاحب ریڑھی چلاتے ہیں، ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، کچھ سبزی بیچتے ہیں، لیکن ایسے مطالبات لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں جس کے بنیاد پر ہم رات میں ماں باپ کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا ہے، ہم نے رات کی تنہائی میں ماں باپ کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جوان بچیاں ہیں،
اب تو ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، آپ تو انہیں اپنے میاں کے ساتھ میں رہنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 100-200 روپے کماتے ہیں، وہ گھر کے خرچے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جوان بچیاں ہیں، ماں باپ رات میں سوتے نہیں ہیں۔ ان بچیوں نے چیٹ میں لکھا کہ ہم جب بھی صبح فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اپنے ماں باپ کے تکیے کو ہمیشہ گیلا پاتے ہیں۔ ماں باپ سے پوچھتے گیلا کیسے ہوا؟ ماں باپ آنکھ کو چرا کر جسم اور چہرے کو چھپا کر کہتے بیٹیا رات میں پانی رکھا تھا پینے کے لیے، وہ پانی گر گیا، وہ پانی نہیں، وہ ماں باپ کے آنسو ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، آج ہمارے بچی کی بارات چلے جاتی، کاش ہمارے پاس دولت ہوتی، ہمارے بچی بھی شادی ہو کر اپنے میاں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتی۔ کون ماں باپ ہیں اتنے مجمع کے اندر جن کی بیٹی جوان ہو گئی ہو اور ان کو رات میں نیند آتی ہو؟ کوئی ماں باپ کو رات میں نیند نہیں آتی اگر بیٹی جوان ہو جائے، وہ چاہتے جلدی سے شادی ہو جائے، وہ اپنی لائف اور اپنی زندگی گزارے۔ دونوں بچیوں نے، سگی بہنوں نے ایک ساتھ پھانسی کا پھندا لگا کر مر گئی۔ ہم اس لیے مر رہی ہیں کہ ہمارے ماں باپ شاید مرنے پر بہت روئیں، لیکن ایک دن آئیں گا کہ ان کا جو تکیہ بھیگتا ہے آنسو سے وہ بھیگنا بند ہو جائے گا۔ بے جان مطالبات آج مسلمانوں کی طرف سے، اللہ اکبر، میں کیسے کہوں، کیسے کیسے داستان سن چکا ہوں، لوگ کیا کیا جہیز کے اندر مانگ رہے ہیں۔ کوئی اے سی مانگ رہا ہے، کوئی فریج مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی، کیا آپ اتنے کمزور بن گئے کہ آپ بیوی سے فریج اور اے سی لے رہے ہیں اور پھر اسی بیوی سے آپ جھگڑے کر رہے ہیں؟ ارے چھوڑیے ایسے اے سی کو، ایسے فریج کو، ہم وہی اپنے گھر میں لائیں گے جو انشاءاللہ ہم محنت سے کمائیں گے۔ نوجوانوں، آپ اپنے ماں باپ سے کہو جا کر، اگر آپ نے میرا نکاح کرنا ہے تو میں بچے کے گھر کھانا تو کیا، وہاں کی چائے بھی نہیں پیوں گا۔ بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ لڑکی کے گھر شادی میں کھانا ہے؟ پورے صحیح احادیث کے اندر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر کھانا کھانا چاہیے۔ ڈھارے مار کے کھا رہے ہیں، اور کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو لڑکی کے باپ کو بات بھی سنا رہے ہیں۔ ارے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ پورے صحیح احادیث میں کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ شادی کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا کھاؤ۔ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کھلا دے ان کا احسان، لیکن آپ نے فرمائش نہیں کرنا ہے میں پوری فوج لے کر آؤں گا، ٹرکوں میں بھی لاؤں گا، بس کے اندر بھی لاؤں گا، کار میں بھی لاؤں گا۔ حد کرو شرم کی، ہمارے ان کھانوں کی طرف سے امت کے بچے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو جہاں پر شادی ہو جا کر کہیں، لڑکے والوں کو سمجھائیں بھائی ان سے جہیز مت لینا، ان سے کپڑوں کے پیسے مت لینا، ان سے کھانے کی فرمائش بھی مت کرنا، کھلا دے چند لوگوں کو تو ان کا احسان ہے۔ بلکہ حدیث میں لکھا ہے ولیمہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا؟ جی نکاح ہو گیا حضرت۔ کہا ٹھیک ہے ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ تو ولیمے کے اندر بھی 1000 لوگ 2000 لوگ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اگر تم نے 1 کلو لڈو بھی لے کر آئے اور دوست احباب سے کہا یا فیملی کے گھر کے افراد سے کہا یہ لڈو میرا ولیمہ سمجھ کے کھا لو، آپ کا سنت ادا ہو گئی۔ یا جو تمہارے دوست احباب ان سے کہو کہ بھئی اپنے اپنے گھر سے ٹفن لے کر آؤ، ہم سب مل کر ساتھ میں کھائیں گے اور میرے ولیمے کی نیت کر لو، ولیمہ ادا ہو گیا۔ کتنا آسان اسلام ہے۔ یا جو تم گھر میں کھانا بنا رہے ہو تو امی جان سے کہو، ابو سے کہو یا بہنیں سے کہو جو کچھ گھر میں کھانا بن رہا، دال روٹی ہو، گوشت ہو، جو بھی ہو، میرے ولیمے کی نیت کر لو، سنت ادا ہو گئی۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے، سفر کی حالت میں تھے، نکاح ہوا، صحابہ سے فرمایا
بھائی جن کے پاس جو ہے دسترخوان پہ لا کے جمع کرو۔ حضرت بلال کہتے میں نے دسترخوان لگایا، کسی نے جو ہے کھجور لا کر رکھا، کسی نے گھی لا کر رکھا، کسی نے ستو لا کر رکھا، اور کسی نے روٹی لا کر رکھی، اور پھر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا آؤ بھائی اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو۔ کتنا آسان اسلام ہے، بتاؤ کہاں مشکلات ہیں؟ ارے بھائی اگر آپ کو کوئی نکاح کی دعوت نہ دیں، ولیمے کی دعوت نہ دے، ناراض مت ہونا، وہ دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی ہے، بات سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ارے بھائی اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی سہولت نہ ہوگی، شاید دعوت نہ دیا ہوگا۔ ہاں ولیمے کی دعوت ہے تو جاؤ، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت رسول ہے۔ لیکن لڑکی کی گھر شادی ہو رہی ہے، وہ کھانے کے تعلق سے حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کھلا دے اس کا احسان، فرمائش مت کرو میرے بیٹے کی بارات آئیں گی 10 قسم کے کھانے رکھو، وہ بیچارہ بنیا سے چاول ادھار لے رہا ہے، کس سے پیسے ادھار لے رہا ہے۔ کئی مسجدوں میں نے دیکھا لوگ بچیوں کے نام پہ چندے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ نے بے جا مطالبات نہ کرے ہوتے تو کیوں اس بچی کا باپ رسوا اور ذلیل لوگوں کے سامنے ہوا ہوتا؟ بھئی لوگوں سے بھیک مانگنا اچھی بات ہے، جھولی پھیلا کر دو بھائی، غریب بچی کا نکاح ہے، غریب بچی کی شادی ہے، آپ کو اتنا نہیں سمجھتا وہ غریب بچی کو کھانا کہاں سے کھلائیں گی؟ وہ آپ کے میرے پیسوں پر، چندے کے پیسوں پر تیل اور چاول لا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا ہوا گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر عائشہ نامی خاتون نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کر لی؟ وہ تو پڑھی لکھی بچی تھی، تعلیم یافتہ تھی، پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی، لیکن ظالم شور عارف خان جو اس پہ ظلم کرتا تھا جہیز کے نام پر، اس کے ماں باپ بدقسمت اور بدنصیب جنہوں نے ایک بہو کی جان لے لی۔ جاؤ باپ کے پاس سے اتنے پیسے لاؤ، جاؤ باپ کے پاس سے بائک لاؤ، جاؤ باپ کے پاس سے یہ لاؤ وہ لاؤ، بے شرمی کی حد کر دی ان لوگوں نے۔ بالآخر 23 سال کی عائشہ نامی خاتون نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر جان دی تھی۔ وہ تمہیں مجھے پوری امت کو پیغام دے کر گئی ہے۔ آج میں ایک عائشہ خودکشی کی ہے، نہ جانے کتنی عائشہ خودکشی کرنے والی ہے۔ ابھی کنڑ کی بات ہے، 4 روز قبل کنڑ اورنگ آباد میں آتا ہے، وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے ایک مسلم خاتون 20 سالہ نوجوان بچی پھر ندی کنارے گئی، اس نے بھی کلپ بنایا، کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا، اس کا کلپ بھی وائرل ہوا۔ اس کے اندر وہ خاتون بھی یہی کہہ رہی تھی میں بہت ظلم برداشت کر لی ہوں، اب میں پانی کے حوالے اپنی زندگی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کیسے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بچی بچ گئی۔ لیکن کہیں میں سفر سے آ رہا تھا، اورنگ آباد کا اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اورنگ آباد کے گنجان مسلم علاقے کے اندر ایک نوجوان خاتون نے زہر پی کر خودکشی کر لی، وجہ جہیز کا بے جا مطالبہ۔ کل اخبار میں پڑھا میں، اورنگ آباد کے اخبار میں 2012 سے لے کر 2015 کی رپورٹ ہے، 2012 سے لے کر 15 کی رپورٹ ہے، 24,771 خواتین قتل ہوئی ہے جہیز کے نام پر۔ 2012 سے لے کر 15 کی رپورٹ، 24,771 خواتین قتل ہوئی جہیز کے نام پر، بالخصوص بہار اور یو پی اور تامل ناڈو اور ایم پی۔ اور اس سے پہلے وزیر فلاح و بہبود اطفال مینکا گاندھی جو وزیر تھی، اس نے خود پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ 25,000 خواتین جہیز کے نام پہ قتل ہوئی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر مینکا گاندھی نے کہا تھا 25,000 خواتین جہیز کے نام پہ قتل ہوئی ہیں۔ ہر 77 منٹ پر ایک خاتون جہیز کے نام پر ختم ہو رہی ہے یا قتل ہو رہی ہے۔
تماشا بنا دیا خواتین کا، جن کو اسلام نے ایسی عزت دی، ایسی عزت دی، کہا بہن ہیں، یہ تمہاری محبت کی علامات ہیں، اگر بیٹی ہیں تم کو جنت لے جانے والی ہے، اگر ماں ہے اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اگر بیوی ہے یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، یہ تمہارا لائف پارٹنر، یہ آپ کا رفیق حیات اور شریک حیات ہے۔ اتنا اونچا مقام تو اسلام نے دیا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ، سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی بچوں کو کھانا کھلائے۔ ہاتھ سے مت کھلاؤ، ان کے دسترخوان پر عزت کی روٹی رکھو، ان کے دسترخوان پر اچھا سالن رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین صدقہ اپنی بیوی بچوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری امت، تم بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، تم بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ورنہ حشر کے میدان کے اندر اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، حشر کے میدان کے اندر میں اس کے طرف سے اللہ کے سامنے وکیل بنوں گا۔ کتنے بہنیں تشدد کا شکار ہیں، میں نے کئی داستانیں سنا ہوں، رو رو کر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے بیوی کے اوپر۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے لعنتی انسان وہ ہے جو ایک وقت میں بیوی کو مارتا ہے اور دوسرے وقت میں اس سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، سب سے لعنتی انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہو، بیوی کو مارتا بھی ہے، اس سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ بے جا مطالبات مت کرو، اتنے عائدی مت بنو، اتنے سست مت بنو۔ تمہارے دونوں بازو میں اللہ نے قوت رکھی، اٹھو کھڑے رہو، محنت کرو، ایک جاب کرتے دو جاب کرو، دو کرتے تین کرو، دکان چلاتے ہو کچھ اور ساتھ میں ایکسٹرا کاروبار کرو، اپنے فیملی کو خوش رکھو، بیوی اور ماں اور بچوں کو خوش رکھو، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا میں اور وہ جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک۔